کہ جن کے رگوں میں پاکستان خون بن کے دوڑتا تھا اور جو پاکستان کو اپنے اجداد کی امانت سمجھتے تھے. بزرگوں اور ساتھیوں، ایم کیو ایم نے ابھی سفر اپنا شروع نہیں کیا تھا. صرف سندھ کے شہری علاقوں کے نوجوانوں نے، طالب علموں نے، وہ جن کے اجداد نے ہجرت کی تھی، جن کے اجداد کے مقدس قدموں کی وجہ سے ہندوستان کے اس علاقے کو آزادی ملی تھی، انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ مایوسیاں اس طبقے میں بڑھ رہی ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف پاکستان بنایا تھا بلکہ پاکستان چلا کے بھی دکھایا. ابھی تو ایک طلبہ تنظیم کی بنیاد پڑی تھی کہ انتقام کی سیاست کا آغاز بھی ہمارے ساتھ ساتھ کیا گیا. اتنی بڑی ایم کیو ایم کے خلاف، اتنی بڑی بڑی سازشیں، اتنی بڑی ایم کیو ایم کے خلاف اتنی بڑی طاقتیں، الحمدللہ جتنے بھی ہیں اور جیسے بھی ہیں اور جہاں بھی ہیں، شکست ان تمام لوگوں کو جو اس جماعت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ جماعت چاہتی کیا ہے؟ یہ تنظیم چاہتی کیا ہے؟ اس نے اب تک کیا کیا ہے؟ ہم پاکستان کو شکل دینے والوں کو الحمدللہ ہم نے شناخت دی، اور متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم اس طبقے سے تعلق رکھتی تھی اور اس ذہنی سرمایہ کی وارث تھی جو مصلحتاً بھی منافقت کو جائز نہیں سمجھتے تھے. جب ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کو دوبارہ اپنے مقصد اور اپنے نظریے سے جڑے رہے بغیر پاکستان کا وجود بے معنی ہو جاتا ہے، تو ضروری اس بات کی ہے. خاتون حضرات، ہم سب بڑے خوش نصیب تھے. میں کئی بار کہتا رہا ہوں، ہم سب بڑے خوش نصیب تھے کہ ہمیں آزادی ملی. ہم سب بڑے بد نصیب ہیں کہ ہم نے آزادی کی قدر نہیں کی. قدر کس چیز کی جاتی ہے؟ قدر اس چیز کی جاتی ہے جس کے لیے آپ قربانی دیں. تو جس کو قدر تھی اس آزادی کی، جس کو یہ تاریخ پتہ تھی، ان کو جوڑے بغیر، ان کے اتحاد کے بغیر، ان کو منظم کیے بغیر اور ان کو منوائے بغیر پاکستان کو عالم اسلام اور اقوام عالم میں منوانا ممکن نہیں ہے. ہمارا اجداد نے یہ پاکستان بنایا تھا کہ ملت اسلامیہ کے لیے ماڈل بنے، اس کو منڈی بنا دیا گیا. تو ہم ایم کیو ایم کی 40 کے قریب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ عوام دشمنوں کی نہیں بلکہ نظام دشمنوں کی ایک تحریک ہے، ایک اتحاد ہے، ایک مقصد ہے، ایک نظریہ ہے. تو کچھ لوگ جو عوام سے زیادہ نظام کے محافظ ہیں، اور ہر وہ جو اس ٹوٹے پوٹے گلے سڑے ظالمانہ جاگیردارانہ نظام کو اپنی بقا سمجھتا ہے، ان سب کو ایم کیو ایم دہشت گرد نظر آتی ہے. اور ہاں ہیں ہم اس لحاظ سے دہشت گرد کہ پاکستان کی اس جاگیردارانہ جمہوریت کو سب سے بڑا چیلنج ہم نے دیا. ہمارے پاس بھی 87 کے بلدیاتی الیکشن کے بعد 88 کے بلدیاتی انتخابات میں 87 کے بلدیاتی انتخابات نے
88 کے عام انتخابات کے نتائج کا پہلے ہی عکاسی کر دی تھی. ہاں اس وقت یہ مہاجر قومی موومنٹ تھی اور اس وقت تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے سرمایہ دار صنعتکار اس تنظیم کا حصہ بنے تھے. ہر زبان بولنے والا مہاجر، اردو بولنے والا، گجراتی بولنے والا، میمنی بولنے والا، میواتی بولنے والا. لیکن ہم نے 88 میں اسی شہر کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکر، ٹنڈول عیار، کوٹ غلام محمد سے عام گھروں کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس لوگوں کو ہم نے ایوان میں بھیج کر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک طبقاتی جدوجہد کا آغاز کیا تھا. بزرگوں اور ساتھیوں، یہ جدوجہد ابھی اپنی تک منزل تک پہنچنے کے لیے بہت ساری اور کوششیں اور مشقتیں طلب کر رہی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نظریں پاکستان کے لیے تمام قومیتیں، پاکستان کی تمام قومیتیں، اس شہر میں بسنے والے تمام لسان، وہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس کو اپنی جدوجہد کا اہم حصہ سمجھتے ہیں. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے ہجرت کی تو ہجرت کرنے والوں نے، جو کہ ہندوستان میں ہزار میل کی مسافتوں سے ایک ساتھ اس سرحدوں کو عبور کر رہے تھے، وہ اپنی علاقائی شناختوں کو سرحدوں کے اس پار چھوڑ کے آ گئے. پاکستان میں اگر علاقائی شناختوں کی اہمیت نہیں ہوتی تو پھر مہاجر قومی موومنٹ بنانے کی ضرورت بھی نہ ہوتی. اور علاقائی شناختیں ایک اہم اور حقیقی شناخت ہوتی. تو پاکستان میں ہم ایک اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنے حوصلے سے، اپنی جد و جہد کے ذریعے اور اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ، اپنے گھروں کے پتوں کے ساتھ ایک عالمی معاہدے کے تحت آئے تھے. یہ بات مہاجر سے متحدہ بننے کے بعد بھی اس لیے بار بار کرنی پڑتی کہ جب آپ نشانے پر کسی کو اس کی شناخت کی بنیاد پہ رکھے جائیں گے، زبان کی بنیاد پر اگر آپ کسی قوم کو دیوار سے لگائیں گے، بلکہ دیوار سے چنوانے کی تیاری کریں گے، تو پھر اسی کے ظلم کی فریاد بلند ہوتی ہے. ہمارا ارادہ کیا تھا؟ ہم نے کیا تھا؟ جب مہاجر قومی موومنٹ تھے تو ہمیں اس کراچی سے ہم نے ایک پنجابی بولنے والے مشتاق سہگل کو اپنا مشیر بنایا تھا. جب مہاجر قومی موومنٹ تھے تو ہم پشاور 1 NA1 سے بھی الیکشن لڑ رہے تھے قومی اسمبلی کا، اسلام آباد سے، لاہور سے، کوٹدو سے، مظفر گڑھ سے، ملتان سے. آج کی اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پہلے کیا، عمل کیا، بعد میں اپنا نام تبدیل کیا یا دعویٰ کیا. آج ہم متحدہ ہیں اور ہم نے مہاجروں کو دوبارہ متحد کیا. آج پہلے سے زیادہ ایک متحد، منظم، متحرک MQM پوری اپنی منزل تک نہیں، پوری قوم کو منزل تک لے کے جانا چاہتی ہے. آج پاکستان بہت اہم دہرائے سے گزر رہا ہے. چوز کرنے اور لوز کرنے کے درمیان کا فاصلہ بچا ہے، اور اسی وقت میں ایک فیصلہ کن مردم شماری آئی ہے. انہوں نے آپ کو بھی تقسیم کرنے کے لیے ہم سب کے گھروں میں مختلف زبانیں اردو سے الگ ہٹ کی بھی بولی جاتی ہیں، جو قدیم زبانیں ہو سکتی ہیں، میواتی ہو سکتی ہے، گجراتی ہو سکتی ہے، میمنی ہو سکتی ہے، پوربی ہو سکتی ہے. لیکن
اردو پاکستان کی صرف قومی زبان نہیں، اس کی پہچان بھی ہے، اور ہماری اور آپ کی بھی پہچان ہے۔ اس دفعہ کوشش کی گئی تھی کہ اس میں کنفیوژن پیدا کیا جائے، اور آپ کی آبادی کو گننے کے علاوہ تقسیم کرنے کی بھی سازش موجود ہے اس میں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی ریاست اپنے لوگوں کو گننے کا بھی ہنر نہ جانتی ہو، حوصلہ نہ رکھتی ہو، صلاحیت نہ رکھتی ہو، تو دنیا اس کے ہونے کا جواب اس سے مانگتی ہے۔ تو آپ کی گنتی کا، ہم سب کی گنتی، اور یہ گنتی سب سے بڑا حق ہے۔ آپ نے ہمیں گنا بھی نہیں صحیح طرح سے، تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ نے 18 کے الیکشن میں بھی ہم نے کہا تھا، آپ نے اگر ہمارے ووٹوں کو گنا نہیں تو آپ کو ہمارے ووٹوں کو تولنا پڑ جائے گا۔ تو 2013 میں 24 ایم این اے، 2018 میں 7 ایم این اے، اور ان 7 ایم این اے کے بغیر نہ حکومتیں بن رہی تھی نہ جا رہی تھی۔ تو اسی طرح آپ نے اگر مردم شماری میں اگر ہم کو گنا نہیں تو تاریخ نے تو تولا ہے، آپ کو بھی تولنا پڑے گا۔ ہمارے بغیر آپ کا یہاں کی جمہوریت، یہاں کی معیشت، یہاں کی معاشرت کوئی بھی آگے کی طرف بڑھ نہیں سکتی۔ پاکستان کو، پاکستان بنانے والوں، پاکستان کو پاکستان کے وارثوں کے حوالے کیے بغیر پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے کر کے دیکھ لیا ہے۔ سب سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں گے کون سا پاکستان بہتر تھا؟ 70 کا پاکستان یا 70 کے بعد کا پاکستان؟ ان دونوں پاکستانوں میں فرق کیا تھا؟ بہرحال سب سے پہلے تو یہ کہ مردم شماری کے حوالے سے یہ پاکستان کا فرض اور ہمارا حق ہے کہ ہمیں صحیح گنا جائے۔ یہ شہر جو اپنی صرف کوانٹٹی کی وجہ سے نہیں بلکہ کوالٹی کی وجہ سے کہ 70% ریونیو دیتا ہے، یہ چلتا ہے تو ملک پلتا ہے۔ یہ صبح اٹھتا ہے تو لوگوں کی اس ملک کے لوگ رات کو چین کی نیند سوتے ہیں۔ اگر 70%، یہ 1.5 کروڑ لوگ ہی، ان پہ ہی اس ملک کی معیشت کا 70% بوجھ ہے تو باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ کراچی میں پشاور سے زیادہ پختون ہیں، کوئٹہ سے زیادہ بلوچ ہیں، ملتان سے زیادہ سرائکی ہیں، ایبٹ آباد سے زیادہ ہزاروال ہیں۔ پورے پاکستان کا نہیں، پوری دنیا میں اس 15 سال اور 25 سال میں سب سے زیادہ اربنائزیشن ہوئی ہے تو اسی شہر کے اندر ہوئی ہے۔ اسی شہر میں لوگ منتقل ہوئے ہیں، اور اس کی آبادی بننے کے بجائے اگر کم ہوتی بھی نظر آئے تو بدنیتی کے علاوہ کسی اور چیز کو جگہ نہیں ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں حکمرانوں کو، تمام جن کی ذمہ داری ہے، یہ متنبہ کرتا ہوں کہ یہ شہر جعلی اور سازشی مردم شماری کو قبول نہیں کرے گی۔ یہ بلند قامت شہر میں آپ نے بلند عمارتوں کو آپ نے گنا ہی نہیں ہے۔ باقی پورے پاکستان میں، پورے اندرون سندھ میں جھوپڑی کو بھی، چھپڑ کو بھی آپ نے ایک شین میم دیا ہے، لیکن اس شہر کو نہیں دیا۔ اس کے علاوہ ہماری کوشش تو یہ ہے، ہماری دعا تو یہ ہے،
ہماری امید تو یہ ہے، بس امید کو یقین میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ اپنا مقصد پورا کرے۔ میں یہاں پر آپ سب کو بھی اور آپ کے ذریعے پورے پاکستان میں مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو دعوت شمولیت نہیں بلکہ دعوت اتحاد دیتا ہوں۔ نکلیں اپنے گھروں سے، اپنے محلوں سے، اپنی بستیوں سے اور پاکستان کا نظام سنبھالنے کی تیاری کریں۔ ہم نے کراچی اور حیدرآباد میں اس 40 سال کی جد و جہد میں طویل اور بدترین ریاستی آپریشن، سازشیں، مظالم کے باوجود ابھی تک وہ ایم کیو ایم جس کو مکمل طور پر ختم کرنے کی جو سازش کی گئی تھی تاکہ وہ غریبوں میں، مظلوموں میں، محروموں میں حق حکمرانی کا کوئی جذبہ، کوئی خواب، کوئی آس بیدار نہ کر دے۔ آج بھی ہمیں موقع ملا ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے سیاست کی جمعہ بازار میں ایک سینیٹر کی قیمت 25 30 کروڑ سے نکل کے 74 76 کروڑ تک پہنچ گئی۔ تو آپ کی ایم کیو ایم کیا کر رہی تھی اس موقع پہ؟ کیا اس جمعہ بازار میں اپنی سیاست کو نیلام کر رہی تھی یا پاکستان کی سیاست کی آبرو بچانے میں کوشش کر رہی تھی؟ ہم نے ایک موقع پہ بھی ایک لوور مڈل کلاس کی اسکول ٹیچر جو کہ ڈبل ایم اے تھی، ان کو پارٹی نے خود اپنے پاس سے ٹکٹ دے کر اسلام آباد بھیجا اور سینٹ کی ممبر بنایا۔ الحمدللہ یہ وہ اقدامات ہیں جس سے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان جاگے گا اور دیکھے گا۔ پہلے تو جہاں جہاں پر بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم اس وقت کراچی کے مرکز میں ایک طرح سے کہ جہاں جہاں بھی آپ کے علاقے میں کوئی ایک شخص بھی ایسا جس کو نہ گنا گیا، کوئی ایک ایسی بلڈنگ جو نشان جس پہ نہ لگا ہو، کوئی ایسا گھر جہاں پر آ کر مردم شماری کے لیے کوئی نہ آیا ہو، اس کو شمار کیجئے تاکہ آپ کا مقدمہ صحیح طرح سے اور صحیح جانب لڑا جا سکے۔ انشاءاللہ تعالی یہ جدوجہد اب بڑے منطقی انجام کی طرف جا رہی ہے۔ جنہوں نے آپ کا راستہ روکا تھا وہ ہاتھ اب تھک چکے ہیں، سازشیں ناکام ہو چکی ہیں۔ سب کو پتا ہے کہ اس شہر کو اور آپ لوگوں کو، بانی اپنے پاکستان کی اولادوں کو، جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، اب یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو بناتا ہے وہی چلا سکتا ہے اور اسی کو چلانا ہے۔ تو آپ کو اور ہمیں اپنی نئی ذمہ داریوں کے لیے، یہ میں شاید 2013 سے کہہ رہا تھا کہ 2023 سے آپ کا دور شروع ہوگا، کیا ہم تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ تاریخ بس اس کا ہی تجزیہ کرتی رہے گی۔ انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے وقتوں میں لاہور سے، پشاور سے، کوئٹہ سے، ملتان سے، ایبٹ آباد سے، لاڑکانہ سے، پاکستان کے کونے کونے سے ہماری امید یہ ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ جیت سکیں یا نہ جیت سکیں، عام نوجوانوں کو کم سے کم انتخابات میں کھڑے ہو کر اس نظام کو چیلنج تو کرنا شروع کریں گے۔ ہم نے کراچی حیدرآباد میں کیا ہے اور کامیابی سے کیا ہے۔ یقین یہ دلانا ہے کہ پورے پاکستان میں تمام لوگ اردو بولنے والوں کے ساتھ ساتھ پنجابی بولنے والے، سندھی بولنے والے، سرائکی بولنے والے، بلوچ بولنے والے، پختون، سرائکی، کشمیری، گلگتی، بلتستانی، آپ عام نوجوان مڈل کلاس کے جو عام پاکستانیوں کے دکھ اور درد سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ اس سے نبرد آزما بھی ہیں، جنہوں نے ٹیوشن پڑھا کے تعلیم حاصل کی ہو، بس میں لٹک کر اپنے کالجوں میں گئے ہوں،
لائن لگا کر پانی حاصل کیا ہو، جو عام پاکستانیوں کے درد اور دکھ کا حصہ ہو، یہ دکھ اور درد کو پھیلا دی ایک چادر کی طرح، ایک سائبان کی طرح اس پاکستان میں، تاکہ پاکستان کو دوبارہ جس مقصد کے لیے بنایا تھا اس مقصد تک پہنچایا جا سکے۔ بزرگوں اور ساتھیوں، نوجوانوں، تعلیم آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تعلیم اور روزگار کے دروازے آپ پہ سب سے پہلے بند کیے گئے تھے۔ نئی اور جدید دنیا، تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی دنیا ایک ایسے دور میں داخل کرنے والی ہے کہ جس میں کوئی کوٹا، کوئی سازش، کوئی طریقہ آپ کو تعلیم حاصل کرنے سے روک نہیں پائے گی۔ تیاری کریں، اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور پڑھائیں بھی اس طرح، امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے نہیں، بلکہ ڈگری کے لیے نہیں، کے لیے، رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، اخلاق کے لیے، اسلاف کے لیے، اور ایک ایسے پاکستان کے لیے کہ جس کے لیے 20 لاکھ جانوں کی قربانی دی گئی۔ جنہوں نے قربانی دی ہے ان کو قدر ہے، اور جن کو قدر ہے ان کے پاس اقدار ہے، اور اسی اقدار کو پاکستان کی اقدار میں تبدیل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت پاکستان ایک بہت بڑے معاشی بحران کا بھی سامنا کر رہا ہے۔ یہ شہر آپ کو پال تو رہا ہے، 70% دے تو رہا ہے، ہزاروں ارب دے رہا ہے، تو پھر یہ معیشت اس حالت میں کیسے؟ ہم تو اپنا حق پورا کر رہے ہیں، بلکہ حق سے زیادہ دے رہے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کے اس ملک کو پال رہے ہیں۔ اس کی تعمیر اور ترقی، اس شہر کی تعمیر اور ترقی سے جڑا ہوا ہے، آپ کو اب یہ ثابت کرنا ہے کہ اس ملک کا امن بھی اس شہر کے ساتھ ہونے والے انصاف سے جڑا ہوگا۔ تو کون ہے وہ ٹیکس اور وہ ریونیو جو یہ شہر دیتا ہے، تو عام پاکستانیوں تک کون ہے جو نہیں پہنچنے دیتا؟ ہم تو پاکستان کے تحفظ کے لیے، استحکام کے لیے، ترقی کے لیے، تعلیم کے لیے اپنے حصے سے زیادہ والا کر کے دے رہے ہیں۔ اس بوسیدہ گلے سڑے نظام سے پاکستان کو بچایا نہیں جا سکتا، نہ چلایا جا سکتا ہے۔ اور اس معیشت نے دوبارہ پاکستان کے وجود کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے۔ جب تک یہ 18ویں ترمیم اس نیت سے کی گئی تھی کہ ڈیولوشن آف پاور ہو، اقتدار کی نچلی سطح پر منتقلی ہو، تو ڈیولوشن کے بجائے 18ویں ترمیم ایکیومولیشن آف پاور اور ویلتھ بنی ہے۔ وفاق سے وسائل اور اختیارات جاگیردانوں کے سپرد ہوئے ہیں، صوبوں کے سپرد ہوئے ہیں۔ آئیے اس 18ویں ترمیم پر مکمل راہ میں خود مختار صوبے نہیں، خود مختار با اختیار پاکستان چاہیے، پاکستانی چاہیے۔ ایسی جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے اس وطن کو جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچے۔ ایسا نظام بیکار ہے، ایسی جمہوری نظام بیکار ہے جو سہولتوں کو، جو وہ سہولت جو حکمرانوں کو حاصل ہے وہ عوام کی دہلیز تک نہ پہنچ سکے۔ تو آپ دیکھیے گا، آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے بلدیاتی انتخابات میں حصہ نہیں لیا ہے، تو پہلے جب ایم کیو ایم نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا اور جو لوگ جیتے تاریخ میں ان کو مجرم ہی لکھا ہے۔
اس انتخابات میں 15 کے مقابلے میں تقریباً 130 یوسیز کا اضافہ ہونا چاہیے تھا. پاکستان کے کئی شہروں سے زیادہ بڑے ایک شہر کو چرا کر یوسیز کو کم کر کر آپ یہ انتخابات اس شہر کو لڑوا رہے تھے. اب کتنا ٹائم گزر گیا ہے. کہاں گیا اس شہر کا میئر, کہاں اس شہر کا ناظم؟ آپ اس شہر کو اور سندھ کے شہری علاقوں کو ایم کیو ایم کے بغیر چلائیں گے تو ناکامی کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. میں اس شہر میں رہنے والے تمام قومیتوں کو, تمام زبان بولنے والوں کو جن کے دکھ اور درد ہمارے جیسے ہیں, ان کو بھی کہتا ہوں کہ آئیے مل کر خود کو منوائیے, گنوائیے اور مل کر اس شہر کو اس کا حق دلوائیے. اس شہر کو حق ملے گا تو ہم عام پاکستانیوں کو بھی حق دلوا پائیں گے. آپ سب کو میرے خیال ہے اب سب کو تراویح بھی جانا ہوگا. اس رمضان کے بعد ایک نئی اور تازہ جدوجہد کو پورے عزم کے ساتھ دوبارہ اس کا آغاز کریں گے. اپنے پیغام کو پاکستانیوں تک, پاکستان کے کونے کونے تک پہنچائیں گے. یہ کراچی زندہ ہے, آباد ہے, مضبوط ہے, تو پاکستان کو بھی پھر اپنے وجود کا یقین حاصل ہو کے رہے گا. بہت بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا. یہ تھے کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان خالد مغل صدیقی بھائی, جو کراچی کے حوالے سے تلخ حقائق بیان کر رہے تھے لیکن سچ حقائق بیان کر رہے تھے, سچ بول رہے تھے اور یہی حقائق ہے, یہی زمینی حقائق ہے. اس کے ساتھ ہی ہماری باقاعدہ یہ آج کی تقریب افطار پارٹی کا اختتام ہوتا ہے. ساتھی اور یہ احباب اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں. کھانے کا اہتمام ہے, بغیر کھانا کھائے